جن کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، اللہ نے منع کیا، زید ابن محمد مت کہو، زید ابن حارثہ کہو، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات۔ ان کو زید ابن محمد سے زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ بڑی ایک عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے، بتا دوں آپ، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر عشرہ مبشرہ، بڑے بڑے صحابہ اکرام، کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا، کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا، صرف حضرت زید کا نام قرآن میں آیا۔ پورے صحابہ اکرام میں سے صرف ایک واحد صحابی جن کا نام قرآن مجید میں آیا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علیک حرج، جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لیا زینب سے، تو ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ لوگوں کو کوئی حرج باقی نہ رہ جائے اس کے بعد کہ بہو ہے اور اس سے نکاح کرنا حرام۔ اب مفسرین کہتے جانتے ہیں حضرت زید کا نام کیوں آیا؟ اور بھی تو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، کسی کا نام نہیں آیا، عشرہ مبشرہ تھے، خلفائے راشدین تھے، ترتیب میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، سب سے افضل ہیں وہ، ان کا نام قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ حضرت زید کا نام آیا، کیوں آیا؟ کیونکہ اہل عرب ان کو زید ابن محمد کہتے تھے۔ یہ بہت بڑی شرافت تھی، ایک بہت بڑی کرامت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نام لگا ہوا، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا نام لگا ہوا تھا۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی شرافت ان سے کاٹ دیا اللہ نے۔ نہیں، زید ابن محمد نہیں کہنا، زید ابن حارثہ کہنا، تو کتنی تکلیف ہوگی زید ابن حارثہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے قرآن میں ان کا نام ڈالا کہ دیکھو زید ابن محمد اب تم کو نہیں کہا جائے گا، تو میں تمہارا نام قرآن مجید میں ڈال دیتا ہوں، قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا، نمازوں میں پڑھا جائے گا، تراویح میں پڑھا جائے گا، اور جو کوئی قرآن میں زید پڑھ لے گا اس کو 30 نیکی مل جائے گی۔ صاحب نے اللہ نے کہا ایک طرف اللہ دباتا ہے تو دوسری طرف اللہ اس کا بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے، اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ اگر کسی طرف کسی کو دباتا ہے تو دوسری طرف اس کو نوازتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو نابینا بناتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی تو لیتا ہے، لیکن دماغ اتنا تیز کر دیتا ہے، کہ دنیا کا ہر کام کر لیتا ہے۔ دیکھا نا، اگر ایک ہاتھ نہیں ہوتا تو ایک ہاتھ میں اللہ دونوں کی طاقت دے دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جو لوگ دنیا میں اس طرح کے ہیں، تو اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ ایک طرف سے اگر کوئی چیز لیتا ہے تو دوسری طرف سے نوازتا ہے۔ میرا ایک ساتھی تھا، حافظ تھا، عالمیت میں آیا۔ اب عالمیت میں تو کتابیں اور نابینا تھا، دونوں ہاتھ کچھ نہیں دکھتا۔ اب عالمیت میں تو کتابیں دیکھ کے پڑھی جاتی ہے، حفظ میں تو یہ چلو قرآن مجید یاد کرا دو، کوئی یاد کرا دے گا، کوئی پڑھا دے گا، اب اس کو کون کتاب یاد کرائے گا؟ تو ہم لوگ تو مغرب سے عشاء تک رٹتے تھے کتاب، احمد نامہ اور وہ نحمیر اور پنجگن، میزان، منشئی، عشاء تک رٹتے، مغرب سے عشاء تک، تب کہیں یاد ہو پاتی، وہ بھی کچی رہتی۔ تو وہ بیٹھا رہتا لے کر کے کتاب، کچھ دکھتا نہیں، پڑھے کیا؟ تو جب اذان ہو جاتی ہے عشاء کی تو مجھ سے کہتا نسیم ایک مرتبہ پڑھا دو، ایک مرتبہ یہ سبق جو مولوی صاحب نے پڑھایا تھا مجھ کو پڑھا دو۔ ایک مرتبہ میں پڑھاتا اس کو، جو میں کہتا وہ کہتا، پھر اس کے بعد کہتا مجھ سے سن لو۔ ایک مرتبہ صرف میں پڑھاتا تھا، اس کے بعد کہتا مجھ سے سن لو۔ ایک مرتبہ پڑھانے کو اس کو یاد ہو۔ ہم لوگ مغرب سے عشاء تک رہتے تھے، تو مجھے حیرت ہوتی تھی، اللہ نے اس کو کیا دماغ دیا، اللہ نے اس کی بینائی لی تو دماغ۔ یہ بہت ایک حافظ علیم اللہ تھے ہمارے علاقے کے، وہی ہمارے مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے، لیکن ہم سے بہت پڑھے ہوئے، بہت پہلے پڑھے، ہمارے قاری صاحب پاس آتے تھے۔ تو ان کا بھائی بھاگ آیا بمبئی، بھاگ کر کے بمبئی آ گیا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو وہ کہنے لگے قاری صاحب سے میں جاؤں گا اس کو تلاشنے کے۔ قاری صاحب نے کہا ابے پاگل، تجھ کو دکھتا ہے نہیں، کہاں تلاشے گا؟ بمبئی میں لوکل چلتی تو اس پہ بیٹھ بھی نہیں پائے گا۔ کہنے لگا قاری صاحب بات، میں ہر جگہ چلا جاؤں گا، ہر جگہ چلا جاؤں گا میں۔ آیا بمبئی اور اپنے بھائی کو تلاش کر کے لے گیا،
سمجھا؟ یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کوئی چیز کسی سے لیتے ہیں تو دوسری چیز دیتے ہیں. ایک چیز اللہ اگر کم کرتے ہیں تو دوسری چیز سے نوازتے ہیں. اللہ نے زید کے ساتھ محمد کا نام لگا تھا, کاٹ دیا, تو اللہ نے زید کا نام قرآن میں ڈال دیا. اب قیامت تک پڑھا جائے, قیامت تک پڑھا جائے. خیر, یہ ایک نقطے کی بات جو میں نے بتا دیا. اصل میں نے کہا اللہ نے وہ پلاننگ کیا کہ رسم بد ختم ہو. ہمارے بھی علاقے میں, ہمارے بھی معاشرے